نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس میں مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اس اللہ نے مرد اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے، کون سی صفات کا حامل ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت نے ابھی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، 22واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں 10 صفات بتائیں، اور قرآن مجید میں یہ صرف ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا 10 صفات کے اندر۔ یہ ایک منفرد آیت ہے پورے قرآن مجید۔ کسی مجلس میں اگر عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کی جائے تو مرد متوجہ رہتے ہیں کہ یہ سب عورتوں کے لیے ہے، اور اگر مردوں کی مجلس میں بات کی جائے دینی تعلیم و تربیت کی تو خواتین سمجھتی ہیں یہ مردوں کے لیے ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ 10 خوبیاں ایسی بتائیں جس میں مرد اور عورتوں دونوں کو برابر ہونا پڑے گا۔ مرد یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ خوبی خواتین کے لیے، اور خواتین یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ یہ تو خوبی مردوں کے لیے، یہ مردوں کی ذمہ داری، بلکہ 10 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے ایک ایک خوبی کو بیان کر کے 10 خوبیاں اس ایک آیت میں بیان کرنا۔ آج ہر مرد اور عورت کہ یہ آرزو ہے، جو مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ دل کی آواز ہے کہ میں بحیثیت مرد کے، میں بحیثیت عورت کے ایک ایسا اچھا انسان بن جاؤں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر انسان کی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 صفات کو ذکر کر کے فرمایا کہ واقعی اللہ راضی ہو جاتا ہے ان سے۔ جو کوئی مرد یا عورت ان 10 صفات کو اختیار کر لیں گے، یہ 10 خوبیاں اپنے اندر لے آئیں گی، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے اللہ راضی ہوگا تو اس کے لیے اجر و ثواب اور مغفرت ہوگی۔ اس میں سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان المسلمین والمسلمات، دوسری خوبی بتائی والمؤمنین والمؤمنات۔ ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمین جمع کا صیغہ جمع مذکر کا، اور مسلمات جمع مؤنث کا صیغہ، یعنی ایک ہی خوبی مردوں کے لیے بھی بیان کی اور وہی خوبی عورتوں کے لیے بیان کی۔ والمؤمنین والمؤمنات، دوسری خوبی ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، وہاں پھر مؤمنین جمع مذکر کا صیغہ اور مؤمنات جمع مؤنث کا صیغہ، اور بتایا کہ یہ خوبی بھی سب
انسانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی کہ وہ مسلم ہو، دوسری خوبی کہ وہ مؤمن ہو۔ عام طور پر جب ہم بیانات سنتے ہیں تو اس میں مؤمن اور مسلم یہ دونوں ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی مؤمن کا لفظ آتا ہے، ہم مسلمان ترجمہ کر لیتے ہیں، اور مسلم کا لفظ آتا ہے، ہم مؤمن ترجمہ کر لیتے ہیں، بالکل درست۔ لیکن یہ دو لفظ مفسرین کے نزدیک ایسے ہیں، مؤمن اور مسلم، کہ اگر ان میں سے ایک بولا جائے تو آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ترجمے میں بول سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں یہ دونوں بولے جائیں تو آپ کو ان دونوں کا الگ الگ معنی اور الگ الگ تعریف سمجھنی ہوگی۔ اس لیے مفسرین ان دو الفاظ کو کہتے ہیں کہ یہ دو مؤمن اور مسلم، یہ دو ایسے لفظ قرآن مجید کے ہیں کہ اذا اجتمعا تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا۔ یہ ان دونوں کے لیے یہ اصول کہ اذا تفرقا اجتمعا، اگر یہ الگ الگ بولے جائیں گے تو ان دونوں کا معنی ایک ہی لے لیں، لیکن وَإِذَا اجْتَمَعَا تَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں، کہیں مؤمن اور مسلم ایک جگہ بولے جائیں تو پھر دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا۔ اور قرآن مجید میں ایسا ہوا، وہاں ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے جو صاحب بھی ترجمہ محنت سے پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر الجھتے ہیں اس آیت میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، وہاں یہ دونوں لفظ جمع ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، ان بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو ہم اسلام لائے۔ پھر وہاں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایمان کس چیز کا نام ہے، ہم مسلم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اسلام لانے والا مسلم، ایمان لانے والا مومن۔ اور اس سوال کا جواب ہمیں حدیث جبریل سے معلوم ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا، مل ایمان، صحابہ تشریف فرما تھے، اور ایک اجنبی شخص کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ نہیں پہچان سکے کون، وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلا سوال وہاں کیا تھا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں بتائیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہی وہ جملہ ہے جو آپ ایمان لانے کے لیے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ 5 باتوں پر انسان ایمان رکھے تو وہ مومن ہوگا، اور وہ 5 باتیں، نمبر 1 آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یہ کہلائے گا کہ یہ انسان اللہ کو مانتا ہے، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، وہ اللہ ایک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی اولاد دینے والا، یعنی اس تمام صفات صرف اللہ کے اندر ماننا۔ وہ 99 صفاتی نام بھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے اللہ نے نور سے ایک مخلوق بنی ہوئی ہے جو کہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، یہ اللہ نے پیدا کی۔ مشہور فرشتے آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں،
جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ کرامن کاتبین جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو آپ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ ممکن نکیر قبر کے اندر فرشتے سوال و جواب کریں گے۔ یہ فرشتے، ان پر بھی ایمان لانا فرض، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ۔ نمبر 3 وکتبہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ سب کتابوں پر ایمان لانا، تب وہ مومن ہوگا۔ یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، یہ قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، اور پھر اس بات پر ایمان کہ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے نازل کرنے والی کتابیں، لیکن اب قرآن مجید نے ان باقی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ نمبر 4 ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تمام رسول برحق ہیں، تمام انبیاء برحق، اس پر بھی ایمان رکھنا۔ اور 5ویں چیز والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ان 5 چیزوں پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان، اور جو ایمان لائے وہ ہوتا ہے مومن۔ اور اسلام کیا ہوتا ہے، یہ سوال بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ والا سوال بھی کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزیں گنوائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اسلام لائے۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ 5 چیزوں پر عمل کرنا۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار، کلمہ طیبہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زندگی میں ایک بار مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے۔ تو ان 5 میں سے نا آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے، مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ آج کوئی بات ایسی نہیں ہو سکے گی جو مرد کہیں کہ یہ عورتوں کے لیے ہے اور عورتیں سوچیں یہ مردوں کے لیے۔ آج دونوں کو سوچنا پڑے اس آیت کی روشنی میں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا اقرار، زندگی میں ایک مرتبہ فرض، باقی سنت۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ روزانہ 5 مرتبہ دن میں فرض نماز۔ نمبر 3 ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وہ صاحب حیثیت شخص پر جو صاحب نصاب ہو، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی سب پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، زکوٰۃ۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض، پورے سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینہ۔ نمبر 5 اور آخری وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو بس صرف جو اس کی طرف وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض، نہیں طاقت رکھتا ساری زندگی اس پر حج فرض نہیں ہوتا، اور اگر طاقت رکھے وہاں جانے کی، حج کرنے کی، تو ایسی صورت میں ایک دفعہ حج کر کے آ جائے، فرض حج ادا کر لیا، اب دوبارہ ساری زندگی فرض نہیں ہوگا۔
تو 1 کروڑ روپے آ گئے اس کے پاس. تو حج زندگی میں ایک دفعہ. اب آپ نے غور کیا فرائض پر. کلمہ طیبہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض. نماز 5 مرتبہ روزانہ. زکوٰۃ صاحب نصاب پر وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. روزے سال میں 1 مہینہ. اور حج زندگی میں 1 مرتبہ. اب جو فرض یومیہ ہے روزانہ کرنے والا وہ کیا ہوا؟ 5 وقت کی نماز. اب آپ نے پورا اسلام کا خلاصہ سمجھ لیا. ابھی آیت کے آپ نے 2 لفظ اور 2 خوبیاں سمجھی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اب یہ 2 خوبیاں کیسے پیدا ہوں مردوں میں اور خواتین میں؟ بہت واضح بات ہو گئی. ہم مسلمان کب ہوں گے؟ جب 5 باتوں پر عمل کریں گے. اسلام کی 5 باتوں پر عمل کریں گے تو ہم مسلم کہلائیں گے. اور اگر ایمان والی جو 5 باتیں ہیں ان پر پختہ یقین رکھیں گے تو ہم مؤمن کہلائیں گے. اب ان دونوں خوبیوں کی بہت وضاحت ہو گئی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تیسری خوبی والقانتین والقانتات. اس میں پھر اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ صیغے بولے. القانتین فرما بردار مرد، والقانتات فرما بردار عورتیں. یہ فرما بردار کو اگر آسان الفاظ میں کہنا چاہوں نا، کہنا ماننے والے مرد، کہنا ماننے والی عورتیں. کس کا کہنا ماننا؟ جس کا کہنا اللہ نے جتنا لازم کیا ہے. بات مکمل ہو گئی. اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، اپنے بڑوں کا کہنا ماننا، اپنے اساتذہ کا کہنا ماننا. شوہر کا کہنا بیوی مانے اور بیوی کا کہنا شوہر مانے. ہمارے یہاں یہ 1 وے ٹریفک چلتی ہے. ہمارے یہاں یہی تصور ہے بیوی شوہر کا کہنا مانے بس. لیکن یہاں تو کیا ہے؟ والقانتین والقانتات. یہاں مرد اور عورتوں دونوں کی خوبی بیان ہوئی ہے. فرما بردار، کہنا ماننے والے. اگر وہ کہی جانے والی بات فرض ہو تو کہنا ماننا فرض. اگر وہ کہی جانے والی بات واجب ہو تو کہنا ماننا واجب. اور اگر کہی گئی بات سنت ہو تو کہنا ماننا سنت. اور اگر وہ سنت مؤکدہ ہے تو کہنا ماننا سنت مؤکدہ. اور اگر وہ کہنا ماننا جو کہی گئی بات ہے وہ سنت غیر مؤکدہ تو کہنا ماننا بھی سنت غیر مؤکدہ. اور اگر وہ نفلی کام ہے تو پھر کہنا ماننا بھی نفلی. بہت بڑا جواب دیا اس بات کا کہ کون سا کہنا مانے کون سا نہ مانے. یہاں انسان بہت الجھتا ہے، کون سا کہنا مانے کون سا نہ مانے. میں نے کہا آپ نے یہ دیکھنا ہے جو بات کہی گئی ہے وہ کس معیار کی ہے. وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، افضل ہے. اب ساری فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات فرماتے ہیں اس میں بھی وہی باتیں آ جاتی ہیں. شوہر بات کہے تو اس میں بھی وہ باتیں ساری آئیں گی. بیوی شوہر کو کہے تو اس میں بھی وہ ساری باتیں آ جائیں گی. اگر بیوی شوہر کو کہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنی ہے، یا آپ زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ظاہر ہے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، بیوی کے ذمہ فرض ہے. اس کے پاس پیسے نہیں، آپ ادا کر دیتے ہیں، اخلاق کرنا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ کام سنت ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا ماننا بھی سنت ہے. پورا نظام دین کا سامنے آ جاتا ہے.
اپنے ذہن سے نہیں بنانا، اپنے ذہن سے نہیں بنانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے بات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کہنا ماننا یہ مردوں کی بھی ایک خوبی ہے، عورتوں کی بھی ایک خوبی ہے۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورت۔ ہم سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، ہم اپنے دماغ میں کچھ بٹھا لیتے ہیں، اپنے ذہن میں کچھ بٹھا لیتے ہیں، اسی کو اہم سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت تربیت کی، بہت تربیت کی۔ کہنا ماننا، صحابہ کی تربیت کی۔ جامع ترمذی میں کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو کہا کہ آپ آج صبح روانہ ہو جائیں اور فلاں جگہ پہنچ جائیں۔ اور ان صحابہ میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو کہا کہ فلاں جگہ آپ صبح صبح روانہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ آج جمعے کا دن ہے اور جہاں اس جماعت نے جانا ہے صحابہ کی وہ جگہ بھی مجھے معلوم ہے تو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن میں جمعے کی نماز مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں گا۔ کسی غلط بات کے بارے میں انہوں نے سوچا۔ اچھا سوچی گا کتنی عظمت والا کام ہے، مسجد نبوی میں، اور وہ بھی جمعے کی نماز، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ میں جمعے کی نماز پڑھ لوں گا پھر چلا جاؤں گا اس جگہ کو پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، جمعے کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ پوچھا، اے عبداللہ بن رواحہ آپ نہیں گئے؟ تو انہوں نے اپنی بات ذکر کر دی کہ یا رسول اللہ میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں، پھر وہاں پہنچ جاؤں گا، مجھے معلوم جگہ۔ وہاں جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جملے سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ اب آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے نا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا، پھر بھی تم ان لوگوں کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے کہنے کے مطابق وہاں روانہ ہو گئے تھے۔ بڑے غور سے بات کو سمجھنا ہے، وہ کوئی معمولی کام کے لیے نہیں رکے تھے، لیکن اپنے ذہن کے مطابق وہ ایک بہت اعلیٰ کام کے لیے رکے تھے، لیکن وہاں تجزیہ کرنے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی کہ جس نبی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنی تھی اسی نبی نے کہا تھا کہ روانہ ہو جاؤ۔ ہم کہنا ماننے میں ترجیحات متعین کریں گے۔ جو انسان کہنا ماننے میں ترجیحات کو متعین کر لیتا ہے کہ اب اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، تو وہ کہلاتے ہیں القانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے والے مرد، کہنا ماننے والی عورتیں۔ اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو ماں باپ کا کہنا ماننے لیں، تو بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، کہنا ماننا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی بیان کی ہے اللہ نے۔ تو 3 خوبیاں ہو گئیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور تیسری خوبی والقانتین والقانتات۔ چوتھی خوبی والصادقین والصادقات۔ اس خوبی میں پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ ذکر کیا، عورتوں کو پھر الگ ذکر کیا۔
والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت۔ سچ کیا ہے؟ جو حقیقت میں بات ہے اسی کو بیان کرنا، جو واقع میں بات ہے حقیقت میں اس کو بیان کرنا، اس کو سچ کہتے ہیں۔ واقع کے خلاف بات بیان کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ بہت آسان بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ یطبع المؤمن علی الخلال كلها الا الكذب بالخیانہ۔ ایک مومن کے اندر ہر بات جمع ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم فرمایا تھا مدینے کی اسلامی ریاست میں کہ وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا تھا ہی نہیں، جھوٹ بولنے والا باقی نہیں، کوئی انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوئے کسی صاحب کے ذہن میں باتیں آ جائیں، مولانا یہ پرانے دور کی باتیں تھیں، اونٹوں کے دور کی بات تھی، اب کہاں ہو سکتا ہے؟ اب تو یہاں رہ کر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، جھوٹ کے بغیر کاروبار بھی نہیں ہو سکتا، اور کھل کر کہتے ہیں نہیں ہوتا مولانا، سچ بول کر کاروبار بھی نہیں ہوتا، سچ بول کر زندگی بھی نہیں گزرے گی۔ بیوی بھی یہ کہتی ہے، شوہر بھی یہ کہتا ہے، تاجر بھی یہ کہتا ہے، نوجوان بچے اور بچیاں بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا عجیب بات نہیں ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ جی وہ اونٹوں کے دور کی بات تھی، سب لوگ سچ بولتے تھے، کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ اونٹوں کے دور کی بات نہیں ہے۔ اب تو جو لوگ ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لے جاتے ہیں اور احباب بھی تشریف لے جاتے ہیں باہر ملکوں میں، کئی ملک اس وقت کافر اور دہریہ ملک ایسے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہفتوں ہمارے ہاں آ کر رہو، نہ ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے نہ بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ دعویٰ ہے ان کا کافر ملکوں کا۔ تو آج کل کے دور میں اگر کافر ملک دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک سے جھوٹ کو ختم کیا، وہاں جھوٹ بول کے دیکھیں، وہاں جھوٹ بول کے دیکھیں، بچتا کوئی نہیں ہے جھوٹ بولنے سے۔ تو اگر کافر اپنے ملکوں کے اندر جھوٹ کو ختم کرنے پر قادر ہو گئے ہیں آج کے دور میں، تو کیا مسلمان صرف اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے یونٹ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی دعویٰ کر دے کہ میرے گھر کے اندر میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمیں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا؟ آ جائیں میدان میں، کوئی مشکل نہیں، ایک یونٹ پر کا کام کر لیں، محنت کر لیں۔ ایک استاد ہے، وہ اپنے درسگاہ میں بیٹھا ہے، وہ درسگاہ کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ میرے جتنے شاگرد ہیں ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے تربیت کی ہے ان کی۔ آ جائیے میدان میں، ممکن۔ میں نے کہا آج کافروں نے اس کو قابل عمل بنا دیا، الصادقین والصادقات، اور اس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر جو خیر آپ دیکھتے ہیں، میں ان معاشروں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، ان کے اندر جو گندگیاں ہیں، غلاظتیں، وہ الگ ہیں، میں جو بات کروں اس پر توجہ رکھیے گا کہ وہاں انہوں نے اس معاشرے کے اندر سچ کو قائم کیا۔ آج یہ انسان ہمت کر کے بیوی پر یہ ثابت کر دے شوہر ہونے کی حیثیت سے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور بیوی اپنے عمل سے ثابت کر دے، مسلسل سالہ سال اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ میں شوہر کے سامنے، میں اپنے اس گھر میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ بچے سامنے ان کی تربیت ایسی ہو جائے کہ آپ گارنٹی دیں میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ آ جائیے میدان میں، ممکن۔ 4 خوبیاں ہوں گی، 5ویں خوبی والصادقین والصادقات، 5ویں خوبی والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا معنی رکنا، اور مفسرین نے یہاں صبر کے 2 رخ بتائے۔ صبر کا لغوی معنی رکنا، اور 2 رخ اس کے بتائے۔ ایک ہے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو منفی رد عمل سے روکنا، صبر۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی،
اس نے برداشت کی، اپنے آپ کو منفی رد عمل سے روک لیا، نہ قول سے نہ فعل سے منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو یہ صبر ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو یہ انسان اس پر اپنا منفی رد عمل ظاہر نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہو رہا تھا، اور سانسیں، آخری سانسیں بھی ابراہیم بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آخری سانسیں لی تھیں، تو وہاں جامع ترمذی کے وہ الفاظ پڑھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اپنے بیٹے کو جس کی آخری سانسیں تھی اس کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، یا ابراہیم تبکی العیون وقلبی محزون ولکن انا لا اقول ما یسخط الرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخری سانسیں بیٹے کی گود میں ابراہیم کی، اے ابراہیم میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، ولیکن انا لا اقول ما یسخط الرب، لیکن میں ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے، سکھایا کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے اللہ کی طرف سے یا انسانوں کی طرف سے، تو اپنے آپ کو منفی رد عمل سے روکنا، ایک تو صبر کی یہ کیفیت ہے، اور دوسری صبر کی کیفیت مفسرین نے بیان فرمائی کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ صبر کمانا روکنا، یہ گناہوں سے رک جائے۔ تو صابرین مرد اور عورتوں دونوں کے اندر اللہ یہ صبر کی کیفیت ہم سب کو عطا فرما دے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی۔ تکالیف دنیا میں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہم لوگوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے باہمت انسان اللہ بننے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہی خوبی بتائی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے پیارے بیٹے تو صبر کر، اس لیے کہ صبر کرنا بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو باہمت بنانا ہے، ان کے اندر صبر پیدا کر کے اور بڑی محنت کر کے۔ ان المسلمین والمسلمات، ایک، والمؤمنین والمؤمنات، دو خوبیاں، اور آگے والقانتین والقانتات، تین خوبیاں، والصادقین والصادقات، چوتھی خوبی، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، پانچویں خوبی والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، چھٹی خوبی والخاشعین والخاشعات، خشوع کہتے ہیں عاجزی کو، دل کی عاجزی کو، جسم کی عاجزی کو خشوع کہتے ہیں، یعنی اللہ کا دھیان رکھنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود خاشعین کی تعریف کی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بہت دفعہ یہ خشوع خضوع کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ خاشعین کون ہوتے ہیں، خاشعات کون ہوتی ہیں عورتیں؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا بہت بوجھل ہوتا ہے مگر خاشعین پر بوجھل نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے خاشعین کی خود تعریف کی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سے ملاقات، اللہ کی طرف رجوع، آخرت کو یاد رکھنے والے، اللہ کا دھیان رکھنے والے، یہ خاشعین۔ اور یہ خشوع پیدا ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے۔ اور یہ 10 کی 10 خوبیاں جو بیان ہوں گی نا، یہ صرف اور صرف اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان مجالس میں بیٹھنے سے، ان کی تربیت میں رہنے سے،
اس کے بغیر آج کے ماحول میں صرف کتابیں پڑھ کر اور سوشل میڈیا پہ لیکچر سن کر انسان یہ 7 خوبیاں نہیں پیدا کر پاتا۔ یہ میں اس لیے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ خشوع کیسے پیدا ہو، اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی لیے بھی آگے خوبیاں بتائیں، 6 خوبیاں ہو گئی۔ 7ویں خوبی والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ کرنے کا مزاج بنائیے خواتین و حضرات، دونوں کے لیے اللہ نے کہا، صرف مرد صدقہ نہیں کرے، عورتیں بھی صدقہ کریں۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بات ہے، جب مردوں میں بات کی جاتی کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے بیان تھا، عورتوں کے لیے بات کی جاتی کہتے ہیں عورتوں کے لیے۔ آج چونکہ مرد اور عورت خواتین دونوں باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آیت بھی آپ نے غور سے سنی کہ اس میں مرد اور عورتیں دونوں کو اللہ نے کہا، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورت سے۔ مرد کو بھی صدقہ دینے والا ہونا چاہیے، عورت کو بھی صدقہ دینے والا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ کالا بکرا ہی ہو، یہ ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ وہ کالا بکرا ہی صدقہ کرنا، یہاں تو بخاری شریف کی حدیث ہی کافی ہے، صحیح بخاری کی حدیث کہ یہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو وہ بھی صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ انسان کسی کے ہنس کے مسکرا کے مل لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک کھجور بھی کسی کو دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور بھی دے دے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بتا دے یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے بتایا نا صدقہ کیسے کریں، کیونکہ بہت سارے ذہنوں میں ایک دم سوال آ گیا تھا جب میں نے صدقے کی بات کی نا، کہنے لگے ایک تو بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے، اوپر سے مہنگائی اتنی ہے، اوپر سے مولانا صاحب آپ بھی صدقے پہ شروع ہو گئے، تو انسان الجھتا ہے۔ نہیں، صدقے کے پورے مفہوم کو سمجھنا ہے، اور یہ صدقہ آخرت میں تو اجر ملتا ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے۔ جس چیز کو آپ دنیا میں مصیبت سمجھتے ہیں صدقہ کیجیے، وہ مصیبت اللہ ٹال دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بندہ صدقہ کہیں اور دیتا ہے، اللہ کہیں اور سے اس کو لوٹا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکل راستے سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، انسان خرچ کہیں اور کرتا ہے، اللہ کہیں اور سے دیتا ہے۔ یہ اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، مستحق بہن بھائی ان کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہ انسان اپنے معاشرے کے افراد پر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو کہیں اور سے برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کا نظام۔ والمتصدقین والمتصدقات کے بعد اگلی خوبی والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ جو فرض روزے ہیں وہ اپنی جگہ، رمضان کا روزہ فرض، ایام 20 کے روزے رکھنے وہ ایک الگ سنت، اور جو اکابر بتائیں احادیث کی روشنی میں آپ کے مزاج کے مطابق اور آپ کے حالات کے مطابق ان کو غور سے سنیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اس میں جو روزہ فرض ہے وہ آپ کے ذمہ فرض ہے، اور جو سنت ہے وہ سنت ہے، جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ 8 خوبیاں ہو گئی۔ 9ویں خوبی
والحافظین فروجہم والحافظات، بہت اہم دور جدید کے لیے، دور جدید کے فتنوں میں یہ والی خوبی مرد اور عورتوں کے لیے آج وقت کی بڑی ضرورت بن گئی۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی سطروں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی سطروں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ایسی خوبی ہے جس کو ایک ایک مرد اور عورت سمجھ رہا ہے کہ آج اس خوبی کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہ انسان کتنے فتنوں میں مبتلا، صرف اس خوبی کی نہیں اپنایا۔ ہم نے توجہ نہیں دی، ہم ماں باپ نے توجہ نہیں دی، ہم ذمہ دار معاشرے کے، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نئی نسل اس خوبی سے بالکل آزاد ہو گئی، اور نتیجہ اس کے سامنے ہے کہ یہ معاشرہ برائیوں کی، گناہوں کی اس دلدل میں جا چکا کہ جس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے بڑے مہذب الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ اور اس خوبی کو بیان کیا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت اور اس کو سیکھنا ہوگا۔ الحافظین فروجہم والحافظات، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے سنبھالنا ہوگا، کیسے کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہوگی، اپنے کانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہوگی، اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرنی ہوگی، آج یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سکھا ہے، اس معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنایا۔ 9 خوبیاں ہو گئی، اور آخری خوبی 10ویں خوبی آج کی تلاوت کردہ آیت میں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، 10ویں اور آخری خوبی اس آیت کے اندر، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بزرگوں سے تعلق نہیں ہے، وہاں یہ ذکر وغیرہ کرنا یہ بھی مردوں کے لیے سمجھا جاتا ہے، اور خواتین بسا اوقات ذکر کو بھی نہیں سمجھ پاتی کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ جو بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بیت کا تعلق، اصلاح کا تعلق، وہاں تو الحمدللہ وہاں تو بہت اچھی طرح سب باتیں معلوم، لیکن خواتین آگے ہیں، مرد پیچھے، الحمدللہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اس ذکر کی لائن میں اللہ نے خواتین کو بہت آگے رکھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور آخر میں عرض کروں کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 10 خوبیاں اپنے اندر مرد اور عورت، بچے اور بچیاں، جب ضرورت پیش آ جائے کہ ہم کون سی خوبیاں ہیں ایسی جو اللہ نے مرد اور عورتوں دونوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، تو 22واں پارہ اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اس کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، یہی آج کا موضوع تھا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ 10 خوبیاں تھیں جو آج کی نشست میں درس میں ہوئی۔ اللہ رب العزت ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے طریقہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ آج ہم دینی ماحول میں خود جڑیں، خواتین بھی اور مرد بھی، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بھی دینی ماحول سے منسلک رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو تم بھی صادقین میں سے ہو جاؤ گے۔ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھو گے، ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اسلام والوں کے ساتھ بیٹھو گے، اسلام والے ہو جاؤ گے۔ صابرین کے ساتھ بیٹھو گے، صابرین ہو جائیں گے۔ ذاکرین والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے
ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں آ جائیں گے۔ اور اگر بے صبر لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جن کے اوپر صبر گزرا بھی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ یہ انسان بھی بے صبر ہو جائے گا، اس رنگ میں رنگا جائے گا۔ اور اگر یہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھے گا، خود اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور اپنے تمام مصروفیات میں سے وقت نکال کر جہاں جہاں آپ کو اصلاحی مجلس ملے بزرگوں کے ساتھ، خاص طور پر یہ مرکز موجود، اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی قیمتی بنائیے۔ اور میں نے بتایا کہ آج جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 خوبیاں بتائی ہیں مرد اور عورتوں کے لیے، یہ 10 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ والوں سے اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اللہ رب العزت جامعہ رقیہ کی ان تمام کاوشوں کو قبول فرما لے۔ جناب حافظ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، ان کے اہلیہ محترمہ جس طرح کاوش فرما رہے ہیں مرد اور خواتین میں دینی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔